اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبارک پر کہ جس نے مغفور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ آج دنیا جن فتنوں کا شکار ہے اور عالم اسلام خاص طور پر جن مسائل سے دوچار ہے، اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک گزشتہ آپ کچھ دہائیوں میں دیکھیں تو ایک ایک کر کے کبھی عرب اسپرنگ کے نام پر، کبھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نیٹ ورک کے نام پر مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، انہیں تاراج کیا گیا ہے، ان کی حکومتوں کو ختم کیا گیا ہے، اور اس کا بڑا جشن منایا گیا کہ جی ہم شدت پسندی کو ختم کر رہے ہیں، ہم انتہا پسندی کو ختم کر رہے ہیں، ہم ایک ایسی دنیا بنا رہے ہیں جو پرامن دنیا ہے۔ لیکن آج ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا ایک پرامن دنیا نہیں بنی، دنیا پہلے سے زیادہ متشدد ہو چکی ہے، دنیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں جسے ایران کانفلکٹ کہا جا رہا ہے، یا ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت، جسے دنیا کے کوئی بھی ملک، چاہے وہ مسلم ملک ہو، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، یا کوئی بھی خطہ ہو، گنے چنے چند ملک ہیں جن میں اگر میں کہوں کہ 3 ملک، گینگ آف 3، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہی اس جنگ کو کسی حد تک صحیح درست قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جو عالم اسلام نے گزشتہ ایک ہفتے میں اخوت کا، بھائی چارے کا مظاہرہ کیا ہے، وہ بڑا مثالی ہے، اور پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر یہ رمق محسوس ہوئی، یہ ایک روشنی کی کرن نظر آئی کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں جو بھر دیا گیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کرپٹ ہیں، آپ قابل نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ویسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ثابت ہوا کہ ہم ہر طرح سے کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جو عالم اسلام کے چیلنجز ہیں ان پر علماء اکرام سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری قدیر الرحمان صاحب، معاف کیجیے قاری صاحب، آپ کا نام لیتے ہوئے آواز جو ہے نا وہ ذرا سی، اللہ عزت دے۔ ہاں، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ ضامن عباس صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، اور مفتی خلیل الرحمان صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں، آپ طلباء کے درمیان رہتے ہیں، عوام کی پلس بھی آپ کے پاس ہوگی کہ اس وقت ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ تو عالم اسلام میں ایک بے چینی رہی ہے، لیکن گزشتہ ایک مہینہ جو گزرا اس میں کچھ اطمینان بھی ملا، گو کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا برادر ملک ایران، اس پر بدترین بمباری ہوئی، اس کی طرف سے بھی اسلامی ملکوں پر حملے کیے گئے، لیکن اس نے کہا کہ ہم ان جگہوں پر حملے کر رہے ہیں جہاں پر سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس کا جواب باقی ممالک نے اس طرح سے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، پوسچرنگ کی کہ ہم جواب دیں گے، ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں، تنبیہ کرتے رہے، لیکن باقاعدہ عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ تو عالم اسلام کو اس وقت آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور کے فتنوں سے نمٹنے کے لیے ایک نیا موقع ملا ہے، ایک تیاری کا موقع ملا ہے کہ ہم کس طرح اپنا اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام جارحیت کو، ظلم کو، تشدد کو، جبر کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا اور حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتا۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی، جارحیت ہوئی، جب بھی حالات کشیدہ ہوئے تو ہم امن کی طرف زیادہ زور لگاتے ہیں۔ ابھی اس ماحول میں بھی دیکھیں، اسرائیل، امریکہ اور ایران کے بیچ میں اگر امن کی کوئی بات کر رہا ہے اور اس ثالثی کا کردار ادا ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کی طرف سے ہے، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پر بننے والا ایک ملک ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرنے کے بعد، وہ بھی وہاں امن کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، لیکن ساتھ میں اللہ کریم کا یہ بھی حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تیاری بھرپور رکھنی ہے کہ دشمن کسی بھی وقت آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اور آپ اگر اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہے اور دشمن نے اپنی تیاری پوری کر لی تو کل کو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوا تو سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی یقین رکھنا وہ اپنی جگہ ہے،
توکل، بھروسہ، اعتماد، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر مسلمان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی بھرپور طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ اب اس پورے صورتحال میں یہی چیز سامنے بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں۔ کئی ممالک کے آپس میں تعلقات جو چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ کون کس کو سپورٹ کرنے والا ہے اور کون کس کے خلاف ہے، کس کی ذہنیت کیا ہے اور کس کی ذہنیت کیا ہے۔ آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ وہ اسرائیل کے حملے کرنے سے 2 دن پہلے اسرائیل پہنچ جاتا ہے، پوری دنیا کو واضح ہو جاتا ہے کہ جی ہندوستان کس کا حامی ہے اور کس کی سانسوں کے ساتھ اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل فرمایا ہے کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں، یعنی اس سے پہلے تک وہ فلسطین کی حمایت کرتے تھے، بالکل اور فلسطین کی حمایت اس وقت جب ان کا جنوسائیڈ ہوا انہوں نے ان کی حمایت ختم کر دی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس پورے صورتحال میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئیں، کہاں کس کی دوستیاں کہاں ہیں، کس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں اور کون کس کے ساتھ جینا چاہتا ہے، ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا ملک بھی کھل کر سامنے آیا ہے، اور بڑے مثبت انداز کے ساتھ، بڑے امن کے پیغام کے ساتھ اور اثر و رسوخ کے ساتھ، بڑی بہترین قسم کی سفارتکاری کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اور اس موجودہ تناظر میں جو کردار میرے خیال میں ہمارے پاکستان نے اور یہاں کے ذمہ داران نے ادا کیا ہے، شاید کسی اور نے اس طریقے سے نہ ادا کیا ہو۔ ابھی موجودہ صورتحال میں ہی آپ دیکھیں، پرسوں ہمارے ہاں جو میٹنگ ہوئی ہے، ابھی اس کے بعد سے کئی طرح کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھی چل رہی تھیں، اس کے بعد بھی چل رہی ہیں۔ تو خیر، اس پورے صورتحال میں اگر کسی ملک نے کردار ادا کیا تو وہ پاکستان ہے، اگر امن کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آپ نے مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کی بات کی، آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر حملے ہوئے، وہاں بھی میزائل گریں، لیکن وہاں سے کوئی میزائل نہیں آتا ہے، وہ پوری خاموشی کے ساتھ سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پورے صورتحال میں ان چیزوں کو بھانپنا چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، کون کہاں کھڑا ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ ذمہ داریوں کے اوپر اگر بات کریں تو عوام کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، ممالک کے سربراہان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمارے عوام کی ذمہ داری کم از کم یہ ہے کہ وہ دعا کریں، وہ خیر والی بات کہیں، پروپیگنڈوں کے بیچ میں نہ گھومیں، کیونکہ یہ جو پوری ایک جنگ ہے، یہ سیاسی بھی ہے، یہ معاشی بھی ہے، یہ نظریاتی بھی ہے، ہر طرح کی یہ جنگ ہے۔ تو ہر طرح کی یہ جنگ ہے تو ہر ایک نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہماری زبان سے کوئی بھی اس قسم کا پیغام نہ جائے کہ جس سے ہمارے اپنے ملک کے سالمیت کے حوالے سے خطرات پیدا ہو جائیں یا کسی اور ملک، خاص طور پہ ہمارے برادر ممالک کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں، امت کے لیے مسائل کھڑے۔ قاری صاحب، جہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ، بہت سے ممالک، بہت سی شخصیات ایکسپوز ہوئی ہیں، تو اور جس طرح کے تحمل کا مظاہرہ عرب ممالک کی طرف سے کیا جا رہا ہے، گو کہ پوسچرنگ ہو رہی ہے کہ جی ہم اپنی سورنٹی کو تو کوئی بھی کوسچن نہیں کرتا نا، تو وہ پوسچرنگ ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی معیوب بیان دیا MBS کے بارے میں، اور وہ پہلے بھی اس طرح کی گفتگو کرتا رہا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ان ملکوں سے سینکڑوں ارب ڈالر لیتا ہے سیکیورٹی کے لیے، اور سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کر پا رہا۔ تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ اب مسلمانوں کے جاگنے کا وقت ہے، ویک اپ کال ہے، اور ایک فائنل ویک اپ کال ہے کہ اب سنبھل جائیں، اور اسی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ اب امریکہ سے جان چھڑائی جائے؟ جزاک اللہ۔ مسلمانوں کے جاگنے کا وقت تو سچی بات ہے بہت پہلے سے تھا، بے شک، لیکن دیر آیا درست آیا۔ اب بھی اگر جاگ جاتے ہیں تو بہت خوش آئند بات ہے۔ اور یقیناً دیکھیے، پرانے زمانے میں جو چور ہوتے تھے نا، ان کے چوری کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی گھر میں جا کے دیوار کے باہر سے ایک کنکر پھینکتے تھے، اگر اندر سے آواز آتی کون، تو بھاگ جاتے، یہ سمجھتے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں۔ اور اگر کنکر پھینکنے کے بعد بھی کوئی آواز نہ آئی تو پھر وہ دیوار پھلانگتے تھے۔ یہ ٹیکنیک مجھے نہیں پتا تھی۔ جی دیکھ لینا، پھر ہمارے ساتھ رہیں گے تو سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر وہ دیوار پھلانگتے، ٹھیک ہے۔
یہ جتنے بھی کفریہ ممالک ہیں اور یہ جتنے بھی کفریہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، پہلے کنکر پھینکتے ہیں، پھر یہ ویٹ کرتے ہیں کہ جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سو رہے ہیں اور ہم جس طرح چاہیں ان کے ساتھ جو چاہیں ہم سلوک کریں۔ تو مسلمان بیداری کا ثبوت دیں جس طرح ابھی کچھ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عرب ممالک ایران کے میزائلوں کے جواب میں کوئی میزائل نہیں پھینکتے اور کوئی جواب نہیں دیتے اور صبر کرتے ہیں، تو ایران کو ان کے صبر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جس طرح اس کو برداشت کر رہا ہے تو ہم بھی اب اس کو ہاتھ کو روکیں اور معاملے کو ٹھنڈا کریں۔ اب یہ جیسے ریاض کے اندر آئل فیکٹریوں پر بھی بم پھینکے گئے، یعنی میزائل داغے گئے، اور وہ امریکہ کی فیکٹریاں نہیں ہیں، وہ ریاض کی اپنی ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ تباہ کیا گیا، وہ امریکہ کا نہیں ہے، وہ ان کا اپنا عوامی وہ ہے۔ تو یعنی اس طرح عوامی پراپرٹی کو بھی بہت سارا نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر وہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو جہاں تک امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کا تعلق ہے، یعنی ایران پر حملہ آور ہونے کی صورت میں، تو دنیا کا کوئی ملک اسلامی ایسا نہیں ہے جس نے اس کی مذمت نہ کی، غیر مسلم بھی، اور اب تو خود امریکہ کے اندر عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، جی ہاں، کہ بھی ہماری جانیں بچاؤ، اور تم لوگوں نے کیا مصیبت کھڑی کی۔ اسپین نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں، جی، اٹلی نے بند کر دیں، فرانس نے بند کر دیں۔ یہ وہ ممالک تھے جو اس کے اتحادی تھے۔ پہلے اس کو شکوہ یہ تھا کہ ہمیں ری فیولنگ کی اجازت نہیں مل رہی، کہ ہم فیول تو ہم ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں آپ کی۔ اب انہوں نے کہا آپ ہماری فضائی حدود بھی استعمال نہ کریں۔ تو دنیا تو اس طرح سے دیکھ رہی ہے اس معاملے میں۔ ظاہر بات ہے ایک شریر کا شر دنیا کے سامنے اب آتا جا رہا ہے۔ ایک بدماش ساری زندگی بدماش نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی اس کی بدماشی نکلتی ہے، اور دنیا ہی نکالتی ہے۔ تو شیر کے پیچھے جب رب کسی سوا شیر کو لگا دیتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا ساری مذمت کر رہی ہے، لیکن خلیجی ممالک میں اگر ایران قدم اٹھائے گا، وہ بہرحال مسلم برادر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمیں وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو ہم امریکہ اسرائیل کے بارے میں کرتے ہیں۔ بہرحال وہ جتنی بھی خلیجی ممالک ہیں وہ اپنے دل میں ایران کے لیے بھی ہمدردیاں رکھتے ہیں اور اسے ایک اسلامی ملک بھی سمجھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا کرے ایران ایسی صورت میں کہ جیسے آپ نے دبئی ایئرپورٹ کا ذکر کیا، تو دبئی ایئرپورٹ میں اس آئل ٹرمینل کو نشانہ بنایا جہاں سے امریکی جہاز پیٹرول بھرتے ہیں۔ موساد کے اور CIA کے لوگ جن ہوٹلوں میں بیٹھے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، جو بتایا گیا کہ ہم نے اس کو نشانہ کیوں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاض میں سعودی عرب میں اس پورٹ کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے امریکی جہاز جو ہیں وہ فائدہ کرتے یا تیل لے کے جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر اب فوجی جو اہداف ہیں وہ تو ایران کے پاس اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں، کہ خطے میں جہاں جہاں امریکہ کی پریزنس ہے یا اسرائیل کی پریزنس ہے اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اور اپنے برادر ملکوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو یا تو اپنی زمین استعمال کرنے سے روکیں، یا کم از کم یہ کریں کہ ان کو یا تو باہر نکالیں یا حملہ کرنے سے روکیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اصل جڑ کو ہم نہیں پکڑ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں یہ امریکیوں کو اڈے کیوں دیے گئے؟ ان خلیجی ریاستوں کو خطرہ کس سے تھا اور کن انہی ریاستوں کے اندر رہ کر کن لوگوں کے ذریعے خود ایران نے حملے کروائے اور مسلم ریاستوں پر کروائے؟ کب کروائے؟ حوثیوں کے ذریعے کروائے، سعودیہ والا کرائے حوثیوں کے، اور پیچھے ہیلپ ساری ایران کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس سعودیہ کے پاس اب کچھ ہو گیا ہوگا یا پاکستانی معاہدے سے کچھ ان کو سپورٹ مل گئی۔ اس سے پہلے ان کے پاس اتنی بڑی بڑی فوجیں اور اتنے بڑے بڑے اسلحے اور اتنے بڑی بڑی تربیت فوجی جنگی، ان کا انحصار اس امریکہ کے اوپر تھا، سینکڑوں ارب ڈالر۔ ہاں، اب آپ نے صحیح، بالکل صحیح کیا۔ اب امریکہ پر انحصار کیوں کیا؟ کہ میں لڑ نہیں سکتا، میرے پاس پیسہ ہے جی، اور تو لڑ سکتا ہے، پیسہ میں دیتا ہوں، میرا دفاع تو کر۔ یعنی اس کا اگر گہری نظر میں سوچا جائے تو امریکہ کے سعودیہ میں آنے کا سبب بھی ایران بنا ہے۔ اچھا،
چونکہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرے دشمن کو میں نہیں مار سکتا اور یہ مارے گا تو میں تو اس کی سپورٹ کروں گا. قرآن کا جو حکم ہے کہ گھوڑے تیار رکھو اور تیاری رکھو, ہاں بالکل, تو ہر مسلم ملک کو تیاری رکھنی چاہیے. انہوں نے تیاری اسی میں سمجھی کہ امریکہ کو پیسے دے دو اور ان کی فوج لا کے بٹھا دو. اور یہ تو خود عربی بھی سمجھتے تھے کہ ہم تو دے کے پچھتا رہے ہیں, چونکہ جب سے وہ جنرل ضیاء الحق کے وقت میں جب سے یہ دفاع سعودیہ کے دفاع اور اس کے لیے بیٹھ گئے, تیل ان کا فری, فوجوں کی تنخواہیں وہیں سے آ رہی ہیں, فوجوں کے تیل وہیں سے آ رہے ہیں, سب کچھ وہیں آ رہے ہیں. لیکن اصل دیکھا جائے کہ بیس بنی ایران ہے. اگر ایران شروع دن سے ان خلیجی ممالک سے, تمام اسلامی ممالک سے محبت کے ساتھ بنا کے رکھتا تو کسی کو امریکہ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں. اب تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا کہ ایران کی جو تیاری ہے, جس کو ہم کہتے ہیں, جس کے لیے حکم ہے تیار رہنے کا, تو وہ تیاری صرف فوجی نوعیت کی نہیں ہے. وہ تیاری کیا ہے, وہ تو جب اب ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی اس سے پہلے نہیں پتا تھا, تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تیاریاں کیا کیا تھیں. قبلہ آپ فرمائیے کہ خلیجی ممالک میں امریکہ کی پریزنس کی اصل وجہ ایران ہے. اگر ایران دوسرے ملکوں سے بنا کے رکھتا تو آج امریکی اڈے یہاں پر نہیں ہوتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو عرب ممالک کی اپنی سوچ ہے. ایران نے کب آج تک تاریخ میں کب ایران نے کسی حملے کا ذکر کیا؟ نہیں, اس کا پس منظر ہی کچھ اور ہے. اچھا, یمن پر سعودی عرب نے خود فوجیں بھیجی تھی. پہلے تو سعودی عرب نے کی تھی نا. حوثیوں تو بعد میں اس کو دفاع کے لیے سامنے آئے تھے نا وہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اب سے 1.5-2 سال پہلے جب فلسطین نے باقاعدہ راکٹ 5000 راکٹ پھینکے اسرائیل کی طرف, اس کے بعد سے جو معاملات ہوئے, جنوسائیڈ ہوا پورا فلسطین ہوگا, تو وہاں یہ سارے عرب ممالک خاموش کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا فلسطین اگر اس حوالے دیکھا جائے تو کیا فلسطین شیعہ ریاست تھا؟ ٹھیک ہے نا. اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. وہاں لوگ مر رہے تھے, خوریزی ہو رہی تھی, ذبح کیا جا رہا تھا. امریکہ ہاں, تو مسئلہ سارا کا سارا یہی تو ہے نا. پرابلم ساری کیا ہے؟ ایران کی وجہ سے. دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ حرمین شریفین کے نام پر اپنی بادشاہت کو سیو کرنے کے لیے یہ سارے عرب ممالک جتنے بھی ہیں, فقط اپنی بادشاہی کو, شہنشاہیت کو سیو کرنے کے لیے امریکہ کا سہارا لیتے ہیں. یہ کیونکہ یمن میں سے لے کر اور کیا کہتے ہیں آپ کا مصر سے لے کر جتنے اور ممالک تھے, وہاں گریجولی آہستہ سب جگہ امریکہ نے سب چیزیں کی کہ اپنی مرضی کے حکمراں کو لا کے بٹھایا تاکہ اس کی اپنی اجارہ داری رہے. ٹھیک ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہماری بادشاہت باقی رہے, جو چاہے کرتے رہیے آپ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ کہ جب یہ ایران پر حملہ ہوا, سارے معاملات ہوئے, اگر جو ایران نے پیشگی یہ اطلاع نہ دی ہوتی اور اچانک حملے کیے ہوتے تو شکوہ اپنی جگہ ہے. جب ایران نے پہلے سے ایک پلاننگ بتا دی کہ دیکھیں ہم پر اگر امریکہ سے حملہ ہوتا ہے تو ظاہر امریکہ ظاہر ہے کہ شکاگو سے تو کرے گا نہیں, واشنگٹن سے تو کرے گا نہیں. جہاں سے حملہ ہوگا امریکن جو جس علاقوں کو استعمال کریں گے ہم وہیں پر جواب دیں گے. اچھا, جب یہ جس نوعیت کا کریں گے جس نوعیت کا ہوگا. اچھا, یہ ایران نے کئی ہفتوں پہلے ان ممالک کو متنبع کر دیا تھا. جب 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی کیا ہوئی تھی کہ جب قطر پر جب اس نے بہت لائٹ سا ایک حملہ تھا, ٹھیک ہے, جب انہوں نے بمبارمنٹ کی اصفہان پر ڈبل بی کے ذریعے سے بمبارڈ کی انہوں نے, تو اس کا جواب وہاں دیا. نتیجہ کیا ہوگا, فوری طور پر جنگ بندی ہو گئی. ٹھیک. بات یہ کہ یہ اگر پہلے سے متنبع نہ کیا گیا ہوتا کہ اگر آپ نے اسپیس دے رکھی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جگہ دے رکھی ہے, آپ کی جگہ استعمال ہوگی تو ہم آپ کو کچھ نہیں کر رہے. ابھی تک مجھے بتائیں ریکارڈ پہ کوئی ایک ایسی جگہ کہ جہاں سویلین متاثر ہوئے ہیں, خود بالخصوص کسی محل پر گرا ہو, کسی سویلین آبادی بھی گرا ہو. ہاں, یہ طے ہے اب تو, اس کو سب نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جہاں جہاں ایران نے, چاہے وہ UAE ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو, جہاں جہاں ایران نے اٹیک کیا. اچھا, کچھ اٹیک ایسے بھی ہوئے ہیں
کہ جو کیے کسی اور نے ہے اور نام ایران کا لگایا گیا ہے، جو بعد میں چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن ابھی تو کوئی ایک حملہ بھی ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکے کہ جو انہوں نے یہ ضرور کہتے ہیں کہ جہاں بھی امریکن بیٹھا ہوگا، جہاں امریکن دفتر ہوگا، جہاں امریکن کو استعمال کر رہے ہوں گے، ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے. ابھی تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے بیسز چھوڑ کر ہوٹلوں میں رکوا دیا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کریں گے. اب اس سے قطع نظر جو اس وقت پوسچرنگ ہے وہ الگ، حقیقت گراؤنڈ پہ جو نظر آ رہی ہے کہ کوئی جارحانہ ری ایکشن عرب ممالک کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور ایران کی طرف سے بھی ہم تو یہ عوام کہتے کی ہیں طرف یا گورنمنٹ پر کوئی جارحانہ وہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک سائن ہے پازیٹیو، یہ کتنا پازیٹیو ہے؟ دیکھیں نا، اس چیز کو اب عرب حکمرانوں نے بھی کسی حد تک ریلائز کر لیا ہے کہ جس کو ہم اپنا کیا کہتے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ تو اپنی نہیں حفاظت کر پا رہا ہے، اور بلا وجہ میں ہم نے اربوں ڈالر اس پر لوٹا دیے، ختم کر دیے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے، تمام مسلم ممالک کے لیے خدا کی طرف سے ایک ایسا وقت مہیا کر دیا گیا ہے کہ جہاں مسلمان بیدار ہو رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لا تتخذوا یہودا ونصارا اولیاء، تو آج اس کی تعبیر پیش ہو رہی ہے کہ خدا را ان کو دوست مت سمجھو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے. تم نے اربوں روپیہ، اربوں ڈالر کے جو تم فلسطین کے غریبوں کے لیے استعمال کر سکتے تھے، دنیا کو کر سکتے تھے، سینکڑوں ارب، وہ کاش کے اس کو استعمال کیا جاتا تو آج اس کی ہمت نہ ہوتی اتنی، ٹھیک ہے نا. آج باطل کو، جو اسرائیل کو اور امریکہ جو اتنی ہمت ہوئی، کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ یہ جو خلیج کے ممالک ہیں یہ تو سب میری مٹھی میں ہیں، میری مرضی کو کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ، ٹھیک ہے نا. اور دفاع کے نام پر، یعنی میں تو یہ کہوں کہ شاید امریکہ نے ان کو بیوقوف بنایا اور یہ بیوقوف بنے. وہ کمپرومائز والی بات ہے. میں واپس آتا ہوں کہ وہ پھر ہم بات کریں گے کہ تیاری کیا ہونی چاہیے اسلامی ممالک کی. اس وقت قبلہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک جہاں سے تیل نکلتا ہے وہاں پر امریکہ نے امریکہ اور برٹش، یہ دو ممالک ایسے ہیں جن کی کمپنیاں تیل نکالتی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ لیتی ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ عراق ہو. جنگ کے بعد عراق کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں سے جو تیل نکلتا ہے اس کا فائدہ وہ لوگ لے کے جاتے ہیں. آپ نے لیبیا کا حال دیکھ لیا، آپ نے مصر کا حال دیکھ لیا، آپ نے دیگر ممالک کے حال دیکھ لیا، آپ نے یمن کو دیکھ لیا کہ یمن میں مسلمانوں کی حماقت صحیح ہوا. تو مسلمانوں کی حماقتیں ہی رہی ہیں اس میں کہ یہ حال ہوا مسلمانوں کا کہ اور پھر بادشاہتیں ہمارے اوپر مسلط ہوئیں، عوام کی سیخ ختم ہو گئی. تو یہ وقت ہے جاگ جانے کا، اور کرنا کیا چاہیے اس سبق کے بعد کہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے. یہودی اور عیسائی تو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تیل تو وہ بعد میں نکالیں گے، پہلے تو عوام کا تیل نکالا جا رہا ہے، یعنی مہنگائی کے نام پہ. اچھا، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میں ذرا ماحول کو ذرا کچھ اس طرف بھی لانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے یہاں نہ کوئی بم گر رہا ہے، نہ گولیاں چل رہی ہیں، نہ میزائل گر رہے ہیں. بلا وجہ یہاں پر لاک ڈاؤن کی باتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ یہاں پر جو ہے نا مہنگائی کی باتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ یہاں عوام کا تیل نکالنے کا ان کو ایک شوشہ مل جاتا ہے. اچھا، رہی بات جو ہے جن ممالک میں مستقل مزاجی سے جو لوگ تیل نکال رہے ہیں، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت ہر دور میں ہم بطور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جنگ بھلے کسی بھی ملک میں ہو، ہمارے یہاں ملک میں بد امنی پھیل جاتی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا، جیسا کہ کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب کراچی کی سیاست تھوڑی سی سندھ سے آگے جاتی تھی تو پنجاب کے حالات خراب ہو جاتے تھے تاکہ یہ واپس ریٹرن ہو جائیں. اسی طرح جو ہے نا یہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، ان کا بھی بنیادی مقصد یہ کہ صرف مسلمانوں کو ان کو اپنی دیگر صورتیں دکھا کر جو ہے نقصان پہنچانا ہے. اچھا، خواہ اختلافی بات تو خیر ہم اس میں نہیں کر رہے، لیکن مسئلہ یہ بطور ایک جنگ ہو رہی ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا، بطور خود مجھے بھی کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی سیریس سنجیدگی کی جنگ نہیں دیکھی ہے کہ جس میں اتنے میزائل پڑ رہے ہیں اور مستقل مزاجی سے جنگ ہوئی جا رہی ہے. اچھا، رہی بات اس کے ٹرمپ کی، اچھا ان کا تو ویسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ دماغی توازن ہی خراب ہو گیا. کبھی وہ کہہ رہا کہ ایران میری میز پہ نہیں آ رہا، تو میں وہ خود بخود سوشل میڈیا پر اتنا مذاق چل رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اب بات یہ کہ امریکہ کی خود عوام جو باشعور ہے، جو غیر شعور ہے، دونوں ہی اس کے خلاف ہو گئے. کیونکہ دیکھیں جب کسی بھی ملک کی پالیسی عوام کے حق میں بہتر نہ ہو تو عوام خود بخود سڑکوں پر آ جاتی ہے. اچھا، اس عوام میں شعور آ گیا، لیکن ہماری عوام میں شعور نہیں آ رہا ہے. بالکل روز مہنگائی ہو رہی ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں، کفایت شعاری کے نام پہ اتنے بڑے بڑے سیمینار سجائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بچت کر رہے ہیں. بھائی یہ کون سی بچت ہو رہی ہے بھائی؟ اچھا، رہی بات یہاں پر خاص طور پہ جو جنگ ہو رہی ہے،
اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دیکھیں جنگ اور قتال میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن اب بطور چونکہ ایک کفر اور اسلام کی جنگ ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، بالکل درست ہے، لیکن اس میں اس کو اس بات کو توجہ کرنا چاہیے کہ اسے چاہیے کہ خاص صرف اسرائیل کو ٹارگیٹ کرے اور اسرائیل کو ایسا ٹارگیٹ کرے کہ حقیقت میں صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں جو اچھل کود کر رہے ہیں، جو چاہے وہ خواہ اپنا مسلم امہ کے حوالے سے اور خاص کر خلیجی ممالک ہیں، تاکہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ شاباشی پیش کریں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایران کو جو ہے وہ تمام معدنیات ادا کریں، بہت سارے میزائل پیش کریں، تاکہ ہماری طرف سے بھی بھائی یہ تحفہ لے لو، تاکہ وہاں جا کے بم مار دو، تاکہ یہ اسرائیل ختم ہو جائے۔ اچھا، ایک بات بڑی اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کوئی ظالم یا بدماش یا دشمن ماں کے پیٹ سے بن کر نہیں آتا، عوام قوم خود ہی اس کو بنا دیتی ہے، اور وہ کیسے بنا دیتی ہے پھر آخر میں ختم بھی وہی کرتی ہے۔ تو لہذا کسی بھی چیز کو اتنا حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ بطور اسرائیل جس طرح نقشے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اتنا چھوٹا سا ہے، جس کی مثال سوشل میڈیا پر کسی تبصرے نے ایسی بنائی کہ بہت ساری بکریاں بیچ میں ایک بھیڑیا پھنس گیا آ کے۔ تو اسرائیل بطور ایسا ہے اور اس کا خوف ہم نے ایسا لاحق کیا ہوا ہے، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تو بات پھر امریکہ پیچھے، تو پھر بات یہ ہے نا کہ اسرائیل کو ختم کر دیں، امریکہ خود ہی کمزور ہو جائے گا۔ اور بات یہ کہ امریکہ کی پالیسیاں خود ان کی عوام الناس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، اور نقصان دہ کتنی ثابت ہو رہی ہیں کہ دیکھیں وہاں کتنا تعفن پھیل گیا اور کتنا لوگ پریشان ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، نیوز میں مسلسل چل رہا ہے۔ ایلیٹ کو فیصلہ سازوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو فرق تو نہیں پڑ رہا، لیکن بطور رہنے والے رہائشیوں کو نقصان تو ہو رہا نا، وہ کم سے کم علل اعلان نکل کر اچھا کہا کہ مسلمان ممالک کو یکجٹ ہو جانا چاہیے، لیکن کم سے کم وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ احتجاج کے کہ بھائی یہ ٹرمپ بہت اچھا کام کر رہا ہے لہذا ہم اس کی خوش نمائی میں سڑکوں پر باہر آ رہے ہیں، ایسے تو نہیں کہہ رہے نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا یہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے، کسی اور کو صدر لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آخری زمانے کی جنگوں کی باتیں ہوئی ہیں اور پیش گوئیاں بھی کی گئی ہیں، تو علماء اکرام سے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اس دور کو وہ احادیث کی روشنی میں کون سا زمانہ تصور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے۔ بہرحال اب میں نے کہا تھا کہ تیاری جس کا حکم ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ جب اس سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب جنگ شروع ہوئی اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ایران نے سب سے زیادہ فوکس کیا تعلیم کے اوپر۔ اس وقت ایران میں جو تعلیم ہے وہ تقریباً 100% آبادی تعلیم یافتہ ہے، تقریباً خواتین جو ہیں 90% سے زیادہ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ پی ایچ ڈیز وہاں پر ایسے کیے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے ہاں ماسٹرز کرنے کا رجحان ہے، تو وہاں پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور خواتین کی تعداد اس میں ہی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہی پروپیگنڈا سنا کہ وہاں پہ خواتین ڈپرائیوڈ ہیں، لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں کے پارلیمنٹ میں، بلدیاتی نظام کے اندر، سیاست کے اندر، ہر کاروبار کے اندر، ایون یہ کہ ڈرائیونگ میں اور ٹیکسیاں چلانے میں بھی خواتین جو اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اسپورٹس میں دیکھیں تو خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ اسپورٹس میں سب کے سب بہت زبردست پرفارم کرتے ہیں۔ فٹ بال کی ٹیم ان کی اس دفعہ ورلڈ کپ میں جا رہی ہے۔ تو تعلیم پر انہوں نے توجہ دی، انہوں نے صحت پہ توجہ دی۔ ان کا جو بنیادی نظام صحت ہے WHO کے لیے وہ ایک مثال ہے۔ یہ بھی مجھے بھی پتہ چلا کہ ان کا جو صحت کا نظام ہے وہ اتنا اچھا نظام ہے۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں یعنی کرپشن نیچے سطح پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، لیکن اوپر کی سطح پر آپ دیکھیں تو احمدی نژاد کی آپ کے پاس زندگی آپ کے سامنے ہوگی، آپ سوشل میڈیا پر گوگل کر کے دیکھ لیں، رفسنجانی کی زندگی آپ کے سامنے ہوگی، مسعود پزشکیان، اور پھر ابھی رہبر جناب خامنائی صاحب جو ہیں ان کی شہادت سے پہلے اور ان کے بیٹے، ان کے گھر کو آپ دیکھیں تو بہت سادہ ہیں۔ آپ اس کے برعکس پوری اسلامی دنیا میں اور دنیا میں کہیں پر بھی دیکھیں تو کہیں جہاز خریدے جاتے ہیں، کہیں گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، کہیں محل بنائے جاتے ہیں، عوام کو صحت نہیں دی جاتی۔ ایران کے اندر آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں نہیں ملیں گی، آپ کو وہاں پہ پانی کا پلانٹ ملے گا تو پینے کے قابل پانی ہوگا۔ تو یہ ساری تیاریاں ہیں، قوم کو بنایا گیا ہے، اور پھر فوجی تیاری، جنگی تیاری اس کے بعد میں آتی ہے۔ تو قبلہ یہ تیاریاں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، تو پوری دنیا کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اس سے پہلی والی جو میری گفتگو تھی اس کے اخیر میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ جنگ سیاسی بھی ہے، یہ نظریاتی بھی ہے، یہ معاشی بھی ہے، یہ سماجی بھی ہے۔ تو جب یہ جنگیں ہر طرح کی ہیں، یعنی سیاسی، سماجی، معاشی، نظریاتی،
تو پھر تیاری کی جب بات ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو ان تمام میادین میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ تعلیمی ماحول میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, آپ سیاسی ماحول میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, آپ معاشی میدان میں خاص طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, ہر طرح سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. ہمارے ہاں یا تو یہ ہے کہ ملک بہت بڑا ہے. معاشی حوالوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو بڑے مجبور ہیں, ویسٹ کا جو سسٹم ہے اس میں پھنسے ہوئے. ایران میں تو سودی نظام ہے ہی نہیں, ان کی بینکنگ سود سے پاک ہے اور ان کے یہاں شراب ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے. بالکل درست بات ہے, ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور قرآن کریم کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, کہ بعض اوقات ایک چیز تمہیں خیر نظر آتی ہے لیکن اس پہ شر ہوتی ہے, بعض اوقات ایک چیز سامنے بظاہر شر ہے لیکن اس پہ خیر ہوتی ہے. شر کے اندر خیر تلاش کرنے کا رجحان ہونا چاہیے. مجھ سے پہلے میرے تمام حضرات نے جو گفتگو کی, ان کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ ہمیں جاگنے کا موقع ملا ہے, مسلم امہ کو کچھ سوچنے کا سمجھنے کا موقع ملا ہے, جو میڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کو سوچنے کا سمجھنے کا موقع ملا ہے. یہ صرف کافی نہیں ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو بس سوچ لیں اور خاموش ہو جائیں, بلکہ آنے والے وقتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے تیاری کرنی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اس حوالے سے باقاعدہ اسلامی ریاست کے اصول بیان فرماتے ہیں. تو وہ یہی تو فرماتے ہیں کہ آپ سیاست میں اپنے آپ کو مضبوط کریں, آپ تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں, یعنی ہر چیز میں آپ اپنے آپ کو یوں مضبوط کر لیں کہ آپ کو پڑھائی کی ضرورت نہ پڑے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے کپڑے بھی سلوانے ہیں تو وہ درزی اور ٹیلر ماسٹر بھی آپ کے مسلمانوں کا ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنے جوتے کی مرمت کرانی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کا اپنا ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ ہمیں اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے غیر ممالک اور کافروں کی جو ہے وہ مدد اور تعاون کی ضرورت پڑے, یہ تو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ افسوسناک قسم کی صورتحال تھی. اب اللہ کرے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے ایک فضا قائم ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا کی دنیا بہت چھوٹی دنیا ہے, اس سے جو پیچھے کی دنیا ہے ہر ممالک کے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ بہت بڑی دنیا ہے. ان لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہے. اللہ کرے کہ ان حالات کی وجہ سے وہ مزید اس کے اوپر آگے بڑھیں اور اپنے اپنے ممالک کا تحفظ تعلیمی میدان میں, سیاسی میدان میں, سماجی طور پہ ہر اعتبار سے وہ کوشش کریں, محنت کریں اور اپنے عوام کو بھی مطمئن کریں اور ہر لحاظ سے وہاں ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, کہ تاکہ جو ایک افراتفری کا ماحول ہے اور اس قسم کی فضا قائم ہوئی ہے کہ ملک کی سالمیت کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, وہ سوالات اٹھنے بند ہو جائیں اور عوام کو یکسوئی حاصل ہو جائے. ہماری پبلک جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ جس سے مایوسی پھیلتی ہے. یہ آپ اس کو ایک پیغام سمجھ لیں, خوبصورت بات ہے کہ ہمارے بڑوں کی سوچ و فکر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. نوجوانوں کی سوچ و فکر جو تباہ ہے وہ بڑوں کی وجہ سے, وہ بڑوں کی وجہ سے. آج اگر ہمارے ملک کا نوجوان اپنے ملک سے مطمئن نہیں ہے اور اس اچھے ماحول میں, یعنی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پاکستان بڑا خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے, لیکن ہمارا نوجوان اس کو منفی لیتا ہے. کیونکہ تعلیمی ادارے نہیں بنائے نا سر, مسئلہ یہ وہ تعلیم کا وہ معیار نہیں تھا. وہاں تو ابھی پتہ چلا کہ خامنائی صاحب ہر 6 مہینے میں ایک اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کی باری آتی تھی کہ ان کا وزٹ ہوتا تھا. بہت اچھی بات ہے. نہیں ہمارے یہاں بھی ہے تعلیمی, لیکن وہاں پر بھیڑ بکڑی ہے بندے میں نا, یہ مسئلہ ہے. نہیں اس وجہ اب سے یہی میں کہہ رہا ہوں, بہت اچھی بات ہے. تو وہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں تو وہ شعور بھی نہیں ہے. تو اب اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاسی ماحول جو ہمارے ہاں چپقلت چل رہی ہے اس میں ہم اپنے ملک کے مفادات کو بھول جاتے ہیں, ہماری ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں. یہ باتیں انتہائی افسوسناک ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکر الحمدللہ پاکستان نے تو پھر بھی ثابت کیا کہ دفاعی اعتبار سے پاکستان بہت مضبوط ہے. لیکن اس وقت پاکستان کا جو مسلمانوں کی امت, پوری امت جس طرف دیکھتی ہے وہ حرمین شریفین کی طرف دیکھتی ہے, وہ عرب کے خطے کی طرف دیکھتی ہے. تو ہم نے اس جنگ سے پہلے دیکھا کہ وہاں پر بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں, وہاں پر ان شہروں کے اندر بیچ بن رہے ہیں, ان میں جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے وہ تمام سہولیات جو ان کو اپنے ملک میں میسر ہوتی ہیں ان کا بندوبست کیا جا رہا ہے. تو یہ دوڑ اسلامی ممالک کے درمیان چل رہی تھی.
دبئی میں اور سعودی عرب کو پتہ ہے نیون میں کتنا بڑا وہ پروجیکٹ ہے اور کتنا مہنگا پروجیکٹ ہے کہ وہاں کے بادشاہ نے تقریباً اپنی پوری زندگی کی اب تک کی جو ریاست کی کمائی ہے، ان کے خاندان کی کمائی، سب اس پر لگا دی ہے. تو اس سے نکل کر ان میدانوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے قبلہ، کہ پڑھائی ہو، صحت ہو، ذہن بھی طاقتور ہو، جسم بھی طاقتور ہو، اور ایمان اور جذبہ بھی طاقتور ہو. جی بالکل ضرورت ہے، ہر میدان میں ضرورت ہے. اور جو آپ نے ایران کی مثالیں بیان کی ساری لائق تحسین اور لائق تقلید ہے، لیکن ایران نے ایک چیز میں ترقی نہیں کی اور وہ ہے عصبیت. یہ جو فارسی اور غیر فارسی کی عصبیت ہے یہ وہاں یعنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ایک اگر ہم مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا چاہیں گے تو پہلے وہ کانٹے نکالیں گے جو جڑنے نہیں دے رہے، وہ دراڑیں فل کریں گے جو ہمیں جڑنے نہیں دے رہی. مثال کے طور پر میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے یہ جو جیمنائی ہے مفتی گوگل کا جو چیلا ہے، جی جی، اس سے میں نے پوچھا کہ تہران میں سنیوں کی کتنی مساجد ہیں. اس نے کہا یہ قانونی رکاوٹ ہے، سنی وہاں مسجد نہیں بنا سکتے. البتہ نماز خانے ہیں جس میں مینار نہیں ہوگا، جس میں مسجد کا گنبد نہیں ہوگا، مسجد کی شکل نہیں ہوگی، ایسے گھر جیسا ہوگا، دکان جیسا ہوگا، لوگ اس میں نماز پڑھتے ہوں گے، وہ نہیں. یہ وہاں قانونی رکاوٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ تہران ایران کا دارالخلافہ ہے، اب پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے. میں سمجھتا ہوں آپ جس گلی میں بھی نکل جائیں گے آپ کو امام باڑہ بھی ملے گا، مسجد بھی ملے گی، اور بھی سارے مسالک کے لوگ ملیں گے. کوئی عصبیت اور کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی. جو آپ کے پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ بھی پوائنٹس ہیں تاکہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں. نہیں آپ جواب نہیں دیں. نہیں میں ان سے کہوں گا میں نے جو پڑھا ہے سر. میں نے ابتدا کیا کہا، ابتداً میں نے کہا کہ جو مسکنسیپشن جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں وہ ویسٹ سے آئی ہیں. ہمارے ہاں تو کبھی تعلقات رہے نہیں نا، ڈائریکٹ خبریں نہیں ہیں. اب میں آپ کو اس سے عرض کروں کہ وہاں جو ابھی کیونکہ یہ ساری بحثیں چل رہی ہیں وہ بتائیں گے. جو جامع مسجد ہے وہ ایک موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مسلک ہو تہران میں نہیں ہے، کوئی بھی آس پاس شیعہ بھی ہو نا، دوسری جگہوں پہ موجود ہے، شیعہ محلہ بھی ہو نا، سنی کو وہاں مسجد بنانے کا الاؤ ہی نہیں. آپ بتا دیجئے گا اس وہ مسجد نام رکھ ہی نہیں سکتا. آپ وہ بتا دیے گا. اب آپ دیکھیں شیعہ بھی نہیں بنا سکتا. دیکھیں یہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں یہ سلوک ہو رہا ہے جو یہاں دیکھیے شیعہ بھی نہیں بنا سکتا. دیکھیے شیعوں کی تو ہے مساجد، شیعوں کی تو ہے، وہ سب کے سب اپنے گیراجوں میں. یہ پروپیگنڈا جو آ رہا ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جب انقلاب ایران آیا، جب انقلاب ایران آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اور دوسری بات وہ جو صرف وہ بات کر رہے تھے وہ صرف حوثیوں کی بات نہیں تھی. عراق کے ساتھ ایران نے کیا کیا، شام کے ساتھ کیا کیا، لبنان کے ساتھ کیا کیا، یمن کے ساتھ کیا کیا، اس کے پیچھے سارا کون تھا؟ اچھا سعودی وہ تھا. اب میں آپ کو ایک بات کہوں گا پھر میں ان سے جواب دے لوں گا. امن کے بقیے ادھیڑنے والا تو وہی ہے. وہ یہ سب جواب دیں گے. میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، جب انقلاب ایران آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خمینی صاحب نے اپنا نمائندہ کس کو بنایا؟ اچھا گفتگو یہاں پر ذرا طویل ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں اگلے پروگرام کے لیے. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، یہ ٹو بی کنٹینیو ہے. اگلا حصہ آپ اگلے پروگرام میں دیکھ سکیں گے. خلیل الرحمان صاحب آپ کا، جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب آپ کا، جناب علامہ ضامن عباس صاحب آپ کا، اور جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب آپ کا. ایک بار پھر آپ کا نام دے رہا ہوں، ڈاکٹر ابو انشا قاری جاوید خلیل الرحمان صاحب. جی ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید. خلیل الرحمان جاوید. کسی اور کا نام رہ گیا قبلہ؟ بس جزاک یہی ہے. تو بس ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اب نام آپ یاد رکھیے گا قبلہ کا. ویسے جتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال یہی گفتگو اگلے پروگرام میں آپ سنیں گے، اس کا بقیہ حصہ.